دنیا سے جانے کے بعد اس میں لکھا ہے حدیث میں کہ بہت سے مسلمان دنیا سے جب جائیں گے تو گنہگار ہوں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے اور آگ میں جل جائیں گے، حتیٰ کہ اس قدر جل جائیں گے کہ ان کا جسم کوئلے کی طرح جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور ان لوگوں کا اگر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جہنم سے نکال کر آب حیات میں ڈالے گا، نہر حیات میں ڈبوئے گا اور ان کا گوشت پوشت دوبارہ سے اگ جائے گا، یہ دوبارہ سے تر و تازہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا کہ جس کا ایمان برباد ہو گیا ہوگا۔ تو آج کے دور میں اپنا ایمان بچانا بہت ضروری ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ علم نہیں سیکھا، کسی خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ جناب یہ تو ہم کو معلوم ہے، یہاں تو سنی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ہم بڑے کٹر ہیں، ہمیں تو کوئی مائی گلا ہٹانے والا نہیں۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قرآن کے مفسر بھی تھے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے اور جن کے پیر و مرشد اتنے کامل تھے کہ نہر سے پانی کے چھینٹے لگا لیے اور آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوا، تو ہم میں اس وقت کوئی امام فخر الدین رازی جیسا نہیں ہے، یہ ذہن رکھیے۔ اور اگر ہم اپنے اپنے پیروں سے مرید ہیں تو ہمارے پیر بے شک اپنی جگہ پرہیزگار متقی اللہ کے ولی ہوں گے، مگر امام فخر الدین رازی کے پیر کے مقابلے کے نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی اور روزانہ تجدید ایمان کرنا ہوگا، روزانہ کلمہ طیبہ پڑھ کر نیند سے بیدار ہونا ہے اور روزانہ کلمہ طیبہ پڑھ کر رات کو سونا ہے، اور زبان سارے دن بھر میں ایسے بالکل ہم نے نہیں کھولنی کہ خدا نہ خواستہ کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، اللہ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، علماء کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، کسی نیک آدمی کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، قرآن کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہوگا، ہم نے بے ایمانوں کی تقاریر کو، بے ایمانوں کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ان کی تقریر سننے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ان کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنی اولاد کو دین اسلام کی تعلیم دینی ہوگی اور علماء اہل سنت سے ہی تعلیم دینی ہوگی، اور علماء اہل سنت کی بارگاہ میں اولادوں کو بھیجنا ہوگا اور ان کی نسل اسلام کی تعلیمات کو پیوستہ کرنا ہوگا، جب جا کر کے ہم بھی ایمان پر دنیا سے جائیں گے اور اولادیں بھی دنیا سے جائیں گے۔ ہمیں ایمان کا تحفظ کرنا ہوگا، ورنہ ہم اگر ایمان کا تحفظ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو خدا کی قسم ایک دن ہم نے مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے، تو اس وقت کی فکر ہمیں ضرور کرنی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو ہمارا بنے گا کیا؟ جہنم تو جہنم ہے، اللہ کی آگ حق ہے، جہنم حق ہے، جنت میں تو وہی جائیں گے جن کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اور اگر ہم کسی ایسے کے حد پہ چڑھ گئے کہ جس نے ہمارا ایمان برباد کر دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی پتلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چور کی رکھوالی ہے۔ اللہ تعالیٰ